دنیا میں بہت گھوم چکا ہوں، امریکہ جو ہے، کینیڈا اور دبئی سے پاکستان سب جگہ جا چکا ہوں، لیکن جو یہ ٹرپ تھا جو گاڑی میں ایمسٹرڈیم سے ہم کراچی گئے، پہلے مطلب میں پولیٹکس کے ساتھ میرا کچھ بھی نہیں تھا، مطلب جو بھی پولیٹک میں ہوتا تھا یا میرا بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس میں. جو بھی وہاں پارلیمنٹ میں کھڑا ہوا ہے، ڈچ ہالینڈ کے پارلیمنٹ میں جو اپنی آواز اٹھا رہا ہے وہ میرے لیے اپنی آواز اٹھا رہا ہے، یہ فیلنگ مجھے پہلے کبھی نہیں تھی. آپ پاکستان کی پولیٹکس بھی فالو کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ تو وعدہ ہے کہ آپ کا انٹرویو منسٹر پریزیڈنٹ سے کراؤ. السلام علیکم ویئرس، تھینک یو ویری مچ. آپ نے میرا لاسٹ انٹرویو دیکھا کرن آرٹ کے ساتھ، جو کہ بہت اچھا رہا اور مجھے بہت ساری پازیٹیو فیڈ بیک ملی. اس کا بہت بہت شکریہ کرن، ونس اگین تھینک یو کہ آپ نے مجھے اپرچونیٹی دی کہ میں آپ کے ساتھ انٹرویو کر سکا. آج ہم ایک نیو پرسنالٹی کے ساتھ انٹرویو کریں گے، اور وہ انٹرویو ہم کریں گے ہارلم میں آ کے. اصل میں ہم ہارلم میں کھڑیں گے، جو جگہ ہے ہارلم کی ہے، اور تھوڑی دیر بعد ان کے آفس میں جائیں گے. یہ جو پرسنالٹی ہیں یہ پالیٹکس میں ایکٹیو ہے، اور ساتھ میں ان کا اپنا بھی تھوڑا بہت بزنس ہے. ایگزیکٹلی کیا کرتے ہیں یہ ان سے جا کے پوچھیں گے. بہرحال میں ان کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کا نام ہے ابراہیم غازی. تو آؤ آپ لوگوں کو چلتے ہیں لے کے ان کے آفس میں ہارلم میں. آ جائیں. ویئرس، ہم ہارلم پہنچ گئے ہیں. یہ پیچھے ابراہیم غازی کا آفس ہے. ابھی چلتے ہیں اندر، ان سے انٹرویو لیتے ہیں. آ جائیں میرے ساتھ. السلام علیکم ابراہیم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، ویلکم. تھینک یو تھینک یو. آ جاؤ بھائی، اندر آ جاؤ. ٹھنڈی ہو رہی ہے بھائی یار بڑی سردی ہو رہی ہے. گرما گرم کافی ہے. کیا حال ہے ابراہیم بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ لوگ کیسے ہیں؟ بس ٹھیک ٹھاک ہے. ابھی راستے میں دیکھ رہے تھے لوگ اسکیٹنگ کر رہے ہیں. ہاں دیکھیں ہمارا جھنڈا بھی ہے یہاں پہ. یہ دیکھیں جی، ہمارا پاکستان کا جھنڈا. اچھا، کیا پئیں گے؟ میں کافی ود ملک، جیسے پاکستانی لوگ پیتے ہیں دودھ کے ساتھ کافی. وہ چائے نہیں ہے، مجھ کو ایک مشین چاہیے جس میں سے کشمیری چائے ہو، کڑک چائے ہو. مزہ آ جائے گا ایسا. زبردست. ویسے میں آپ کو بتاؤں، ایک بار سچی میں سوچ رہا تھا، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تھا کہ یار دنیا بھر میں آپ کو کافی مشین ملتی ہے، ٹی مشین ملتی ہے، چائے مشین کیوں نہیں ملتی جیسے پاکستانی چائے ہوتی ہے؟ ایسے بٹن دباؤ، کیونکہ پاکستان کے، انڈیا کے آفیسز میں اگر وہ مشین ہو، اگر یہاں پر جیسے کڑک چائے ہو، کشمیری چائے ہو، ملائی والی ملائی والی. اچھا، میں کافی لے لیتا ہوں. کیمرہ مین، یہ لو آپ کے لیے کافی. ویورس، ہم ابھی ابراہیم غازی کے ساتھ بیٹھے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہارلم میں ہم آئے ہیں. ہم ان کے ساتھ پچھلے ہفتے بھی اپوائنٹمنٹ بنائی تھی، لیکن اس وقت بہت برف باری ہو گئی تھی اور ہماری اپوائنٹمنٹ کینسل ہو گئی تھی. تو آج ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. ان کے بارے میں آلریڈی میں آپ کو تھوڑا بہت بتا چکا ہوں کہ یہ پولیٹکس میں ایکٹیو ہیں، اس کے ساتھ ان کا اپنا تھوڑا بہت بزنس ہے. لیکن ایگزیکٹلی کیا کرتے ہیں انہی سے پوچھتے ہیں. ابراہیم پلیز جی اپنے آپ کو خود انٹروڈیوس کریں. جی شکریہ شراز بھائی، آپ کا بھی آپ نے ٹائم لیا انٹرویو کے لیے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور میں نے آپ کے بارے میں بھی دیکھا کہ آپ کا پلان ہے آنے والے 10 سالوں میں منسٹر پریزیڈنٹ کو انٹرویو کرنے کا ہے. انشاءاللہ. اچھا، آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ نے شروع کیا ہے. میری طرف سے آپ کے لیے بہت ساری سکسیس. تھینک یو. اور انشاءاللہ 10 سال میں اگر میں اس سے پہلے تھوید کامر میں پہنچ گیا تو کیا پتا آپ ہی پریزیڈنٹ بن جائے، پرائم منسٹر بن جائے. آپ کے ساتھ ہی انٹرویو کر لوں گا. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر میں الیکشن میں مطلب الیکٹ ہوتا ہوں تو میں آپ کے لیے وہ 10 سال سے مطلب اس 10 سال کو ہم 5 سال بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ میکسیمم 10 سال میں کرنا ہے. اگر میرے لیے چیزیں آسان ہوتی گئیں تو میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے 5 سال میں بھی کر لوں. آتے ہیں واپس آپ کے انٹروڈکشن کی طرف. جی، تو آپ نے میرا نام بتا دیا. میرا نام ابراہیم غازی ہے. میں 31 سال کا ہوں اور ایمسٹرڈیم میں پیدائشی ایمسٹرڈیم کا، ہالینڈ کا ہوں. میرے ابو امی جو ہے پاکستان سے تقریباً 40 سال پہلے یا اس سے کچھ زیادہ پہلے یہاں ہالینڈ آئے تھے. پاکستان کہاں سے؟ کراچی سے. کراچی سے. جی. پہلے آپ بتائیں کہ اسٹڈی کیا کیا آپ نے؟
اسٹڈی تو میں نے کچھ اور ہی کی تھی. میں نے اسٹڈی ایمسٹرڈم میں کی ہے, انٹرنیشنل بزنس اسٹڈیز. لیکن انٹرنیشنل بزنس میں تو مطلب ابھی تو میں جو کام کر رہا ہوں وہ تو مطلب انٹرنیشنل نہیں ہے. جو بھی میں ابھی کر رہا ہوں وہ سب میرے راستے پہ آئے. میں نے پہلے سے کوئی سوچا نہیں تھا, پلان نہیں کیا تھا, کوئی پلان نہیں تھا کہ میں پالیٹکس میں کچھ کروں گا. اس کے علاوہ میں جاب بھی کرتا ہوں بینک میں, ABN AMRO بینک, ان کے ہیڈ آفس میں کام کرتا ہوں. اس کے علاوہ پالیٹک میں تو جو کرتا ہوں, اور آؤتفار زورخ کو اردو میں تدفین کہتے ہیں. اور جن بندوں کو بالکل بھی نہ سمجھا, ایگزیکٹلی مجھے بھی نہیں پتا کیا کہتے ہیں, سو اگر میں غلطی کروں تو مجھے معاف کرنا. یہ جو مردہ خانہ ہوتا ہے اس کی جو فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں نا, مطلب جس طرح سے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے جی, تو اس کا پورا جو پروسیس ہے جی, مطلب گاڑی ارینج کرنا, جو میت ہوتی ہے میت کو غسل کے لیے مسجد لے جانا, اس کا پورا ارینجمنٹ کرنا. کہ اور پاکستان تک بھی بھیجتے ہیں آپ؟ پاکستان اگر کوئی جانا چاہے تو وہ بھی کرتے ہیں. جی صحیح, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ابراہیم بھائی, آپ سے پہلے میں نے اس سے پہلے کہ ہم مزید آپ سے پولیٹکس کی اور یہ تدفین جو ہے اس کے بارے میں سوال کریں, کیونکہ وہ بھی کروں گا, میں لکھ کے لایا ہوں. میں آپ سے پچھلے ہفتے جب آپ نے بولا نا کہ میں اس ہفتے رہنے دیتے ہیں کیونکہ برف باری بہت ہوئی ہے, تو میں اصل میں انتظار نہیں کر پا رہا تھا کہ کب آپ سے ملاقات ہوگی, اور میں آپ سے سوال پوچھوں گا کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ گاڑی میں پاکستان گئے ہیں بیٹری. تو ان سے میں آج انفارمیشن لینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیسے کیا, کیوں کیا, کس کے ساتھ کیا. تو آپ پلیز مجھے یہ تھوڑا سا انفارمیشن دیں, مجھے پتہ کرنا آپ سے. آپ گئے کب تھے پاکستان؟ ہم گئے تھے, یہ تھا 2011 میں. 2011 میں گئے تھے, اور کس کے ساتھ گئے تھے, گئے کیوں تھے, یعنی کہ گاڑی میں کیسے, کیا ذہن میں آیا کہ گاڑی میں چلے گئے؟ لوگ سوچتے ہیں کہ مطلب جس کو بھی میں نے بتایا, یہ مطلب ابھی تقریباً 10 سال ہو گئے, 10 سال پہلے ایسا کیا تھا. لیکن پچھلے 10 سالوں میں جس کو بھی میں یہ سناتا ہوں یا بتاتا ہوں, جس کو پتہ چلتا ہے اس کے بارے میں, وہ بہت حیرتگی سے پوچھتا ہے کہ کیسے, کیوں اور کیا. مطلب دنیا میں بہت گھوم چکا ہوں, امریکہ جو ہے, کینیڈا, دبئی سے پاکستان, سب جگہ جا چکا ہوں. لیکن جو یہ ٹرپ تھا جو گاڑی میں ایمسٹرڈیم سے ہم کراچی گئے, یہ سب سے بیسٹ ٹرپ تھا. میں خود سمجھتا ہوں کہ اس سے بیسٹ کچھ ہو ہی نہیں سکتا, اسی لیے تو میں بھی کرنا چاہتا ہوں. یہ گاڑی کے ٹرپ کے بارے میں میرے پاس اتنے کویشچن ہیں کہ میں اگر اس کے سارے کویشچن کروں تو ابراہیم بھائی کے ساتھ یہ پورا جس کو کہتے ہیں نا انٹرویو, اسی کے بارے میں چلایا جائے گا. وہ میں کروں گا کیمرے کے باہر. اگر آپ لوگوں کو ویسے پرسنلی دیکھنے والوں کو کویشچن کرنے ہیں تو وہ ابراہیم بھائی سے کانٹیکٹ کر لینا, یا پھر کامنٹ میں نیچے لکھ کے پوچھ لینا, تو ابراہیم بھائی سے میں پوچھ کے آپ لوگوں کو جواب دے دوں گا. ابھی چلتے ہیں, ہم ان کے ساتھ کویشچن کرتے ہیں جس کے لیے ہم یہاں آئے تھے, پولیٹکس اور ان کا جو تدفین ہے. تو ابراہیم بھائی, آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی جو تدفین ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ نے آلریڈی بتا دیا, لیکن تھوڑا مزید بتا دیں کہ آپ کی کیا کیا سروسز ہیں. اگر کسی کو آپ کے ساتھ جڑنا ہے اپنے فیملی ممبرس کو, تو کیسے کانٹیکٹ کریں آپ کو, اور کیا اس کا طریقہ کار ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو مطلب شارٹ میں بتا سکتا ہوں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اس وقت سے لے کے دفنانے تک جو اس کا پورا پروسیجر ہے اس میں مدد کر سکتا ہوں. تو اگر جس کو بھی کانٹیکٹ کرنا ہے, مطلب اس کے بارے میں سوال کرنا ہے, تو میری ویب سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے, اور مجھ سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. میں ویب سائٹ نیچے مینشن کر دیتا ہوں اپنے فلوگ میں, اور اس میں آپ صرف یہ مطلب پتہ تو ہے مجھے, لیکن دیکھنے والوں کے لیے کنفرم کر رہا ہوں کہ یہ سب اسلامی طریقے سے ہوتا ہے. بالکل, ہم صرف اسلامی طریقے سے ہی کرتے ہیں. مطلب ہم سنی حنفی ہیں, اور ہم سنی حنفی کی طریقے سے ہی اسلام پہ جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں. اور اس کی لوکیشن کیا ہے؟ ہم پورے ہالینڈ میں, مطلب ہماری سروس پورے ہالینڈ میں, تو جہاں پر بھی یہ ہالینڈ میں جس شہر میں بھی ہو, ہم وہاں پر آپ کو سروس دے سکتے ہیں. سو ویورس, ان کی ویب سائٹ میں نے آلریڈی مینشن کر دیا نیچے. آپ جیسے انہوں نے بتایا ثواب کا کام ہے, آپ خود یا آپ کی فیملی یا کوئی اور ممبر جو اسلامک تدفین ڈھونڈ رہا ہے تو پلیز ان سے کانٹیکٹ کریں, اور یہ آپ کو آگے مزید ہیلپ کریں گے. تو ابھی چلتے ہیں ان کے جو اصلی کور, جس کا انٹرویو کا کور تھا, ان کی پولیٹیکل کیریئر کے بارے میں. انہوں نے شروع کیسے کیا, کیوں کیا, کون سی پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ سب ان سے پوچھیں گے. لیکن سب سے پہلے ہم بتا دیں آپ کو جن کو نہیں پتا کہ مارچ میں 17 مارچ 15, 16 اور 17 مارچ کو الیکشن ہو رہے ہیں یہاں ہالینڈ میں.
Tweede Kamer کے لیے, Tweede Kamer میں یعنی کہ پارلیمنٹ کے لیے. تو ان سے پہلے پوچھتے ہیں کہ ابراہیم بھائی پولیٹک میں آئے کیوں, اس کے بعد جو پارٹی کے ساتھ جڑے ہیں اس کا نام ہے دینک, اس کے ساتھ کیوں جڑے؟ پولیٹک میں حصہ لینا شروع, مطلب یہ سب میں نے پہلے سے سوچا نہیں تھا کہ کہاں سے شروع کرنا ہے یا کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا. یہ سب شروع ہوا تھا 2014-2015 میں, جب پولیٹیکل پارٹی دینک مطلب شروع ہوئی تھی. یہ 2 ممبرس تھے اس کے جنہوں نے یہ پارٹی کو شروع کیا ہے, تونان کوزو پارٹی لیڈر کا نام اور سیلجوک اوزترک. ان دونوں نے مل کے پارٹی شروع کی. ترکش بندے, دونوں ترکش بندے. پہلے مطلب میں پولیٹکس کے ساتھ میرا کچھ بھی نہیں تھا, مطلب جو بھی پولیٹک میں ہوتا تھا یا میرا بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس میں. لیکن 2014-2015 جب ان کی پارٹی شروع ہوئی, میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ ان کا جھگڑا ہوا تھا, یہ پہلے پارٹی سے نکل گئے تھے. تو کس بات پہ جھگڑا ہوا, کیوں یہ پارٹی سے نکلے, کیوں یہ لوگوں نے اپنی پارٹی شروع کی, یہ سب میں نے فالو کیا. اور جب میں نے سنا کہ ان کا میسج کیا ہے, جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ لوگ کیا بول کے آ رہے ہیں اور کس بارے میں اپنی آواز اٹھا رہے ہیں, وہ میرے لیے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں, یہ فیلنگ مجھے پہلے کبھی نہیں تھی. اور جب میں نے ان کو سنا, جب یہ لوگ نے سٹارٹ کیا اور جب میں نے ان کی کہانی سنی کہ یہ کیا بول رہے ہیں اور وہاں پر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے پورے پارلیمنٹ کو کیا سنا رہے ہیں, پورے ہالینڈ کو کیا میسج دے رہے ہیں, اس وقت مجھ کو یہ فیلنگ آئی کہ یہ جو بندے جو بول رہے ہیں, یہ پولیٹک پارٹی جو بول رہی ہے, یہ وہی بول رہی ہے جو میں سوچ رہا ہوں, اور جو میرے جیسے لوگ جو ہیں ہالینڈ میں جن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کی آواز یہ اٹھا رہے ہیں. تو اس طرح سے میں ان پارٹی پہ مطلب میرا انٹرسٹ ان میں آیا. اور تو آپ ان کے ساتھ جڑے کیسے پھر؟ بہت مطلب چھوٹے سٹیپس میں. پہلے تو میں خود مطلب اس پارٹی کا ممبر بنا, اور ممبر صرف میں اس لیے بنا کہ میں ان کو فالو کر سکوں. ممبر سے مطلب کہ آپ ان پہ ووٹ ڈالتے تھے, یا ممبر سے کچھ اور مطلب آپ کا؟ ممبر سے مطلب آپ ہر پارٹی کے اپنے ہر انسان جو ہے ایک ممبر بن سکتا ہے پارٹی کا, جس طرح سے آپ کلب کے ایک ممبر ہیں. اچھا, اس طرح, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ پارٹی کے بھی ممبر. ایک چھوٹا ڈونیشن ہوتا ہے دینک میں ہے 12 یورو سال کے, ایک کنٹریبیوشن ہے. اور اگر آپ یہ دیں گے تو آپ کو ان کی نیوز ملے گی, ان کے بارے میں ساری جو ایونٹس ہیں جو بھی ہو رہا ہے اس میں پھر آپ کو بلائیں گے, آپ کو انویٹیشن ملے گا اور انفارمیشن. میں نے صرف اس لیے شروع کیا تھا, مطلب اس کا ممبر میں صرف اس لیے بنا تھا. ابراہیم بھائی آپ نے بتایا کہ آپ نے دینک کے ساتھ آپ کیوں جڑے, آپ نے یہ بتایا آپ نے کب شروع کیا, لیکن ابھی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ. اچیو میرا کوئی اسپیشل کوئی مقصد یا کوئی مشن تو نہیں ہے, لیکن اگر پہلا ڈچ پاکستانی ہالینڈ کے نیشنل پارلیمنٹ میں آ سکے اور اپنے ووٹرز کا جو ہے اپنی ووٹرز کی جو آواز اٹھا سکے, اگر میں وہ اچیو کر سکوں تو میرے لیے تو مشن کمپلیٹ ہے. انشاءاللہ پھر میں آپ کا وہ انٹرویو لوں گا اور میرے لیے اور آسان ہو جائے گا کہ میں پرائم منسٹر تک پہنچ سکوں. دیکھیں میں نے کبھی سوچا تو نہیں کہ میں کون سے پرائم منسٹر کا انٹرویو لوں گا, پاکستان کا یا ہالینڈ کا یا کینیا کا یا جس کا بھی, تو میرے لیے آسان ہو جائے گا. آپ میرے لیے ایک اپوائنٹمنٹ فکس کر دینا, وعدہ ہے؟ وعدہ. اگر میں ڈچ مطلب ہالینڈ کے پارلیمنٹ میں مجھ کو اگر سیٹ ملتی ہے تو وعدہ ہے کہ آپ کا انٹرویو منسٹر پریزیڈنٹ سے کراؤں گا. آپ کے پاس اس وقت ٹائم ہی نہیں ہونا ہے. نہیں, وعدہ, یہ وعدہ مطلب کیمرے پہ فکس ہو گیا, تو یہ وعدہ پکی بات ہے. ٹھیک ہے. ابراہیم بھائی آپ پاکستان کی پولیٹکس بھی فالو کرتے ہیں, اور اگر کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ دیکھیں شراز بھائی, پاکستان کی پولیٹکس کے بارے میں اگر ہم یہاں ہالینڈ میں بھی دیکھیں, مطلب ہمارے گھر میں بھی ابو امی, اور شاید آپ کے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہوگا اور بہت سارے پاکستانیوں کے گھر میں, جو ہمارے ابو امی ہیں ان کو پاکستان کے بارے میں, پاکستان کی پولیٹکس کے بارے میں, یہاں ہالینڈ میں یا دوسرے ملکوں میں بھی رہ کے باہر, ان کو ہر چیز پتہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس وقت. عمران خان نے کیا بولا, زرداری کا کیا ہوا, نواز شریف کا کیا ہوا, ساری انفارمیشن ان کے پاس, مطلب کون جیل میں ہے, کون باہر ہے, ہر چیز ان کو پتہ ہوتی ہے. لیکن وہ 30-40 سال سے ہالینڈ میں یا باہر ملک میں رہ رہے ہیں. اگر ہالینڈ میں پوچھا جائے, اگر انہی لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ ہالینڈ میں رہتے ہیں 40 سال سے, آپ کی شادی ہوئی, بچے ہوئے, پوتیاں ہو گئی ہیں, ہالینڈ کی پولیٹکس کے بارے میں آپ کو کیا پتہ ہے, تو ان کو مشکل سے ایک نام وہ لے سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پر اتنا ڈسکرمنیشن کیوں ہے, یہاں پر اتنی پرابلمس کیوں ہیں, یہاں کو کوئی پولیٹکس میں سمجھتا نہیں ہے.
تو میں ان لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہالینڈ میں ہے، جو یہاں کی پیدائشی ہے یا ہالینڈ کے پاکستانی جو رہنے والے ہیں، وہ یہاں کی پولیٹکس میں اپنا فوکس زیادہ کریں. پاکستان کی پولیٹکس بھی امپورٹنٹ ہے اور میں سمجھ بھی سکتا ہوں کہ وہ ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہالینڈ کی پولیٹکس کو بھی فالو. مطلب دونوں طرف انٹرسٹ ہونا چاہیے نا، وہاں بھی انٹرسٹ رکھیں لیکن یہ بھی دیکھیں کہ یہاں ہالینڈ میں کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پولیٹکس میں، کیونکہ آگے صرف ان کے لیے نہیں، ان کے آگے بچوں کے لیے، آگے بچوں کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتا ہے کہ ان کا فیوچر کس طرف جا رہا ہے. بالکل، ان کا فیوچر یہاں پر ہے، ہالینڈ میں ہے، تو یہاں کی پولیٹکس میں اور یہاں پہ فوکس اگر زیادہ ہو تو بہتر ہوگا. صحیح ہے. ویسے آپ پاکستان کی پولیٹکس فالو کرتے ہیں؟ مجھ کو گھر میں بھی میرے ساتھ مطلب ابو امی جو بھی فالو کرتے ہو تو گھر دیکھ گھر والے فالو کروا رہے تھے، مطلب اتنی آواز آتی ہے تو نہ بھی فالو کرتے ہیں تو صحیح. اچھا، ایک بالکل شارٹ سا کوشچن ہے، اس پہ آپ اگر جواب دینا چاہیں تو ٹھیک ہے. آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان جو ہے وہ ٹھیک ہے پاکستان کے لیے کہ نہیں؟ مجھ کو لگتا ہے کہ عمران خان مطلب جن کو اب تک میں نے فالو کیا ہے ان میں سے عمران خان میرے خیال سے سب سے اچھا ہے پاکستان کے لیے. اس کو پتہ ہے کہ وہ رہ چکے ہیں یہاں پر یورپ میں، لندن میں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہاں کا معاشرہ کیسا ہے اور کس طرح کا ہے. اور یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ ایک بندہ پورے ملک کو چینج نہیں کر سکتا، لیکن جو کام کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں. ابراہیم بھائی، آپ نے اپنے پولیٹکس ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتایا، تو آپ پلیز یہ بتا دیں کہ لوگ آپ کو کیوں ووٹ ڈالیں، اور آپ جب ووٹ ڈالیں گے اور اگر آپ سلیکٹ ہو گئے تو آپ پاکستانی لوگوں کے لیے کیا کریں گے؟ یہ آپ کے دماغ میں کیا ہے ان کے لیے؟ اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں، اس وقت اور آج تک ہالینڈ میں کوئی پاکستانی ڈچ جو ہے نیشنل پلیٹ فارم، نیشنل پارلیمنٹ میں نہ آ سکا. تو اگر لوگ مجھ کو ووٹ کریں گے تو ایک اپنا آدمی ہوگا، ایک اپنا پاکستانی جو ہالینڈ میں رہتا ہے، ہالینڈ کی پیدائش کا، یہاں کا کلچر جانتا ہے، اپنا پاکستانی کلچر جانتا ہے، وہ ڈچ پارلیمنٹ میں ہوگا اور ہماری آواز، ہم پاکستانیوں کی آواز اور ہم مسلمانوں کی آواز ہالینڈ کے پارلیمنٹ میں سنا سکے گا. تو یہ میں کرنا چاہتا ہوں. اور دوسرا کوشچن میرا یہ تھا کہ آپ پہ لوگ کیوں ووٹ کریں؟ تاکہ میں جو ہمارے جو لوگ ہیں، جو جن کی آواز پارلیمنٹ تک نہیں پہنچ پاتی، وہ پہنچ پائے. لیکن اس کے ساتھ میں اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. مطلب ہالینڈ میں اندازاً 20,000 یا 30,000 اس سے زیادہ پاکستانی نہیں ہوں گے. صرف پاکستانی نہیں، میں مطلب ان ساری پوری کمیونٹی جو ہے، جو لوگ جو مجھ پہ ووٹ کرتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں، ان پہ ان کی آواز اٹھانا چاہتا ہوں، ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے بہت کم ہے اس ہالینڈ میں کرنے کے لیے، کمیونٹی کم ہے. تو میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم بھائی، آپ نے مجھ سے جیسے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ میں آ گئے تو آپ میرے لیے پرائم منسٹر کا انٹرویو ہے جو وہ میرے لیے ارینج کریں گے، لیکن فی الحال کے لیے آپ میرے لیے کچھ اور ارینج کر سکتے ہیں. وہ ہے جو آپ کی پارٹی کا جو ہیڈ ہے کوزو جی، اس کے ساتھ میرا آپ انٹرویو ارینج کر پائیں گے؟ جی، کوزو کے ساتھ جو ہے ہماری، وہ اس وقت پارٹی لیڈر نہیں ہے، پارلیمنٹ ممبر ہے، لیکن ان کے ساتھ میں میں ان سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. مطلب ان کی طرف سے میں کوئی وعدہ تو نہیں کر سکتا، لیکن اپنی طرف سے کوشش کروں گا آپ کے لیے کہ آپ ان کے ساتھ بھی انٹرویو کر سکیں. آپ میرے ٹارگٹ میں ہیلپ کر دیں گے اگر ارینج کر سکے تو؟ بالکل. سو اسی طرح چلے گا میرے خیال سے سسٹم. نیٹ ورک بنانا پڑے گا جس کی وجہ سے پھر اینڈ میں وہاں جا کے پہنچوں گا جہاں میں پہنچنا چاہتا ہوں. اب میرا سب سے آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ اپنی طرف سے کچھ دیکھنے والوں کو بولنا چاہتے ہیں؟ یہی بولنا چاہوں گا، ابھی آنے والی جو 15، 16، 17 مارچ جو ہے، آپ ووٹ کریں. آپ سب سے کہیں کہ ڈینک پارٹی پہ ووٹ کریں. پارٹی میں پورے ہالینڈ میں ان کی لسٹ پہ نمبر 14 نمبر پہ ہوں. ابراہیم غازی پہ ووٹ کریں.
بس یہی کہنا چاہوں گا. ویورس ہم نے آج ابراہیم غازی کا انٹرویو لیا, ان کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلا ہمیں, اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کا انٹرویو یہاں ختم ہوتا ہے. ابراہیم بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمیں اتنی اچھی جگہ موقع دیا کہ ہم آپ کا انٹرویو لے سکیں. سو ویورس پلیز آپ ان پہ ووٹ کریں, اور میرے خیال سے اگر یہ ہمارے کام آ سکیں, اسی طرح ہماری آواز بن سکیں تو ہمیں کرنا چاہیے, یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. تو آپ لوگوں کا سب کا شکریہ کہ آپ نے اس انٹرویو کو دیکھا. اگر آپ لوگوں کے پاس کویشچن ہے کوئی ایسا جو مجھ سے ہو, یا آپ کسی اور پرسنالٹی کا انٹرویو سننا چاہتے ہوں, میں چاہتی ہوں کہ میں اس کا لوں, تو پلیز کمنٹس میں ڈالیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس پرسنالٹی کا انٹرویو لینے کے لیے. اور ساتھ میں پلیز سبسکرائب کر دیں اور لائک کریں تاکہ آپ کو نیو اپڈیٹ ملتی رہے.